دیکھیں جی، ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی میرے روحانی استادوں میں سے ایک استاد ہیں۔ ویسے تو بے شمار استاد ہیں، لیکن 5 ٹاپ آف دا لسٹ جنہیں میں اپنا استاد مانتا ہوں، اور 5 کے 5 سے میری ملاقات بھی ثابت ہے، سند بھی اس کی پوری ہے۔ تدریس نہیں کرتا بلکہ حدثنا اور اخبرنا کے ساتھ۔ اس میں سب سے پہلے نمبر کے اوپر غلام مسعود سعیدی صاحب رحمہ اللہ تعالی اہل حدیث تھے، بچپن میں اہل حدیث گھرانے میں پیدا ہوئے، لیکن اپنی ینگ ایج میں بریلوی ہو گئے، اور پھر ایسے بریلوی بنے کہ بریلویوں میں پھر ان کے پائے کا کوئی محدث نہیں تھا۔ مفتی منیب الرحمان صاحب جو رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین ہیں، ان کے مدرسے میں وہ وفات تک شیخ الحدیث رہے۔ ان سے میری 2 دفعہ ملاقات ہوئی، بڑی ڈیٹیل۔ انہوں نے شرح صحیح مسلم لکھ کے امت پہ احسان کیا۔ دوسری پرسنالٹی پیر نصیر الدین نصیر صاحب کی رحمہ اللہ تعالی، ان سے بھی 2007 کے اینڈ پہ آلموسٹ ملاقات ہوئی تھی۔ ان کی کتابوں سے بھی کافی زیادہ عقائد کی اصلاح ہوئی۔ اور تیسرے استاد شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ تعالی، ان سے تو بہت کچھ حاصل کیا۔ ان سے تو کئی ایک ملاقات، بلکہ ان کی کئی ویڈیوز بھی میں نے ریکارڈ کی ویب کیم کے ذریعے، کوسچن آنسر سیشنز کی۔ چوتھے استاد مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی فیصل آباد والے، جن سے میرا ڈیٹیل انٹرویو بھی ریکارڈڈ ہے یوٹیوب کے اوپر۔ ان سے ملاقات تو ایک ہی ہوئی، لیکن ان کے لیکچرز سے کافی زیادہ اکتساب کیا۔ اور 5ویں استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی، 14 اپریل 2010 کو ان کی ڈیتھ ہوئی۔ جنازے پہ بھی میں الحمدللہ حاضر تھا۔ حد نگاہ تک جنازہ ہوا، اور اس وقت انہوں نے رینڈملی اس کی ویڈیو بنا لی، اور اس ویڈیو کو اپلوڈ کرنا کوئی خاص مقصد نہیں تھا۔ اس وقت ایک یادگار کے طور پہ انہوں نے رکھ لی۔ وہ تو جب ان کو بعد میں پتہ چلا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی میت کی زیارت نہیں کروائی گئی تھی عوام الناس کو، وجہ یہ ہے کہ عصر کے بعد آلموسٹ مغرب کے ٹائم بھی ہونے والا ہی تھا، جتنا رش تھا، تو مغرب سے تھوڑی دیر پہلے ہی وہ جنازہ ہوا۔ جنازے کے بعد اگر میت کا چہرہ دکھایا جاتا تو عشاء کے بعد تک بھی لوگ فارغ نہ ہوتے، اتنے لوگ تھے۔ بڑے بڑے علماء بھی شریک تھے، ان میں سے اب کئی لوگ فوت ہو چکے ہیں۔ قاضی حسین احمد صاحب، مولانا سمیع الحق صاحب، یہ وہ لوگ تھے جو پہلی لائن میں تھے، ابھی دنیا میں نہیں رہے رحمہم اللہ اجمعین۔ تو انہوں نے زیارت نہیں کروائی، ایمبولینس میں رکھ کے لے گئے دفنانے کے لیے۔ یہ تو بعد میں پھر بات کھلی کہ وہ زیارت اس لیے نہیں کروائی گی کہ چہرہ ہی بگڑ گیا تھا۔ پاکستان کے کلچر کے اندر جب تک کوئی بڑی شخصیت زندہ ہوتی ہے نا، تو اس پہ کبھی قادیانی ہونے کا الزام لگائیں گے، کبھی یہود و نصارہ سے فنڈنگ کا الزام لگائیں گے، کبھی الزام لگائیں گے کسی مدرسے سے نہیں پڑھا ہوا، اور مدرسے سے پڑھا ہو تو کہتے ہیں یہ گمراہ ہے، اور اس کے بعد پھر یہ بھی الزام لگا دیتے ہیں کہ جی اس کے مقاصد کچھ اور ہیں، یہ کوئی نیا فرقہ بنانے آیا ہے۔ کبھی کہہ دیں گے اس کا استاد کوئی نہیں ہے، اور اس سے بھی بڑھ جائیں گے تو کہیں گے کہ یہ تو عنقریب دعوی نبوت کر دے گا، اور کبھی یہ کہہ دیں گے یہ تو مہدی ہونے کا دعویٰ کر دے گا۔ اچھا، وہ زندگی میں ان سارے فتنوں سے بچ کے جب موت کے منہ میں چلا جاتا ہے تو اب تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے۔ حالانکہ ہونا چاہیے کہ اس وقت پھر یہ لوگ کہیں کہ ہم لوگ جھوٹ بولتے تھے، ہمارے سارے علماء کذاب تھے اور جھوٹے تھے جنہوں نے کہا یہ مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور ساروں کے اوپر لعنت پڑی ہے یہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ تو بغیر مہدی ہونے کا دعویٰ کیے اور نبوت کا دعویٰ کیے مودودی صاحب بھی چلے گئے دنیا سے، ڈاکٹر اسرار صاحب بھی چلے گئے۔ تو کم از کم اب اتنی جرت ہونی چاہیے کہ اپنے ان علماء کے اوپر لعنتیں بھیجے جنہوں نے یہ جھوٹ بولے تھے، کیونکہ قرآن میں تو ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ تو اتنا پھر حوصلہ ہونا چاہیے، بلکہ ان لوگوں کو خود ویڈیو پہ آ کے اپنا رجوع ریکارڈ کروانا چاہیے، یا پھر یہ کہہ دیں کہ ہم رجوع تو نہیں ریکارڈ کروانا چاہتے اور ہم اعلانیہ کہتے ہیں کہ ہم لعنتی لوگ ہیں، ہماری شکلیں پہچان لو، تاکہ آنے والے جو علماء ہیں نا ان کو بھی تم پہچان سکو۔ تو ایسا خیر ہوتا نہیں ہے۔
تو جب وہ فوت ہو جاتا ہے کوئی اس طرح کا بندہ، پھر وہ کہتے ہیں چہرہ بگڑ گیا تھا. ایکسیڈنٹ میں مر جائے تو وہ کہتے ہیں جی اللہ کی سزا ملی ہے. ایئر کریش میں مر جائے تو کہتے ہیں سزا ملی ہے. کہ یہ ایک بہانے. تو ڈاکٹر اسرار صاحب کی تو نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے، چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا، کوئی خاص بیمار بھی نہیں ہوئے. تو یہ جب بات مشہور ہوئی تو پھر ان کے بیٹوں نے کہا کہ وہ تو ویڈیو ہم نے بنائی ہوئی تھی، چڑھانی نہیں تھی کیونکہ شخصیت پرستی نہیں کرنی چاہیے، لیکن اب یہ مجبوری بن گئی ہے. ایون شیخ زبیر صاحب کی تو تصویریں کھینچی گئی میت کے اوپر، کیونکہ اہل حدیث کو تو پتہ تھا کہ یہ ہمارے اوپر سب سے پہلا اٹیک یہ ہونا ہے، تو انہوں نے تو اسی وقت ان کی تصویریں کھینچ کے نیٹ پہ چڑھا دی دفنانے سے بھی پہلے، کہ تاکہ کوئی یہ بہانہ نہ کرے. حالانکہ میں کہتا ہوں چہرہ بگڑ بھی جائے یہ کوئی نشانی نہیں ہے. اب مجھے بتائیں کہ جو صحابہ کرام طاعون کے مرض میں مرے ہیں تو ان کے جسم پہ پھوڑے نہیں نکلے ہوں گے؟ سعد ابن جو تھے ابو عبیدہ ابن جرح فاتح شام جنگ یرموک میں، ان کی وفات تو طاعون کے مرض میں ہوئی ہے. معاذ ابن جبل کی طاعون کے مرض میں ہوئی ہے. یزید ابن ابی سفیان کی موت جو ہے وہ طاعون کے مرض میں ہوئی ہے. تینوں صحابی ہیں. تو ہم کیا کہیں گے نعوذ باللہ وہ جو ہے وہ ان کے اوپر کوئی عذاب آ گیا تھا؟ ایسا نہیں ہے. تو پھر انہوں نے مجبوراً ویڈیو اپلوڈ کی تاکہ لوگ دیکھ لیں جی ہاں جی اب کوئی اور بہانہ بنانا ہے تو. بلکہ مجھے تو یہاں تک یعنی ان کے گھر والوں سے یہ خبر پتہ چلی ڈاکٹر اسرار صاحب کے کہ ہمیں یہ بڑا فل خطرہ تھا اس بات کا کہ ڈاکٹر صاحب کے چہرہ دکھانے کے دوران ان پہ اٹیک کر کے ان کے جسم کو مسخ کرنے کی بھی کوشش کی جائے گی. کچھ ایسے شر انگیز لوگ بھی اس میں شامل تھے. اور یہاں تک نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں ہم نے آلموسٹ 2 ہفتے تک ڈاکٹر اسرار صاحب کی قبر پہ 24 گھنٹے پہرا دیا ہے مختلف شفٹوں کے اندر. یہ بھی خطرہ تھا کہ انہیں قبر سے نکال کے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے. یہ ہے جناب اسلام کا قلعہ پاکستان. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ اس طرح کے کسی بندے کو یورپ اور امریکہ میں دفنا دینا تو وہاں پہ کوئی سو کالڈ عاشق رسول اور عاشق صحابہ اور عاشق اہل بیت اور عاشق اولیاء نہیں پیدا ہوگا. یہ سارے اتنے ہی وڑ آئے نے. جس طرح مزار بھی سارے اتنے ہی آ گئے نا، یہ بھی سارے اتنے ہی آ گئے. یہ ہماری گراوٹ کا لیول ہے. پر اب 2020 ہے اور اسی ویک کے اندر 14 اپریل 2020 کو 10th اینیورسری آپ سمجھ لیں، اس اعتبار سے ان کو فوت ہو چکے ہیں. تو ہم اس موقع پہ یہی کہیں گے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا. اور اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں سے درگزر فرمائے اور جو انہوں نے اسلام کے لیے خدمات پیش کی اخلاص کے ساتھ ان نیک کاموں کا انہیں اجر عطا فرمائے. اور صدقہ جاریت ان کا انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ویڈیوز کی فارم میں ہے. پرانے بزرگ مرتے تھے تو مر ہی جاتے تھے، اب تو نہ کوئی بزرگ مرتا ہے اور نہ کوئی نا بزرگ مرتا ہے، کیونکہ ویڈیوز میں تو زندہ ہی رہتا ہے اپنی تعلیمات کے اندر. مجھے تو آج بھی ڈاکٹر صاحب کے بارے میں پتہ ہی نہیں لگتا کہ وہ فوت ہوئے ہیں یا زندہ ہیں. ویڈیو میں دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کا آئی کانٹیکٹ، ان کا بولنے کا انداز، ان کی آواز کا اتار چڑھاؤ، ان کے ہاتھوں کے اشارے، وہ تو لگتا ہے سامنے بیٹھ کے آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ اس میڈیا کی برکت ہے، اللہ کا شکر ہے. تو ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے آخرت کی زندگی میں. نبی علیہ السلام کا قیامت والے دن جو ہے ساتھ نصیب فرمائے، حوض کوثر پہ مشروب نصیب فرمائے، آپ علیہ السلام کے مبارک جھنڈے تلے جگہ عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے. اور یہ تمام دعائیں ہم تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرمائے. آمین ثم آمین. اچھا، ڈاکٹر اسرار صاحب سے میرا بے قاعدہ تعارف بچپن سے تھا، کیونکہ ہم کٹر بریلوی خاندان میں پیدا ہوئے، اور جسے وہ کہتے ہیں ٹنا ٹن سنی، کہتے ہیں ٹی ٹی سنی اور پی پی سنی. ایک پلپلا سنی ہوتا ہے، ایک ٹنا ٹن سنی ہوتا ہے. خیر اسی تے ٹنا ٹن بھی پلپلے کر دیتے ہیں اللہ دے فضل نال، علمی دلائل نال. تو وہ ٹن ٹنا سنی خاندان میں، تو بے قاعدہ تعارف تو ہمیں تھا. ہم سے کوئی پوچھتا بھی تھا نا ڈاکٹر اسرار صاحب کے بارے میں تو ہم کہتے تھے وہ نعوذ باللہ ایک مودودی تھا اور یہ اسی کا ایک گمراہ شاگرد. نہ ان کی شکل دیکھی ہوئی، نہ ان کی کوئی ویڈیو دیکھی ہوئی، نہ کوئی کتاب پڑھی ہوئی، کچھ نہیں پتا، بس صرف سن سنا کے سننی یعنی ٹنی.
پڑھ پڑھا کے سننی نہیں. باقاعدہ تعارف جو ہوا وہ 2007 میں میرا ہوا, 2007 کے اندر. اور میری زندگی میں ہدایت کا سبب بننے والے لوگوں میں ڈاکٹر اسرار صاحب بھی ٹاپ آف دا لسٹ ان 5 لوگوں میں شامل ہیں جن کا میں نے شروع میں تعارف کروایا. غلام سعود سعیدی صاحب, پیر نصیر الدین نصیر صاحب, شیخ زبیر لیزئی صاحب, مولانا اسحاق صاحب اور ڈاکٹر اسرار صاحب. سارے دیکھ لیں دنیا سے جا چکے ہیں, رحمہم اللہ اجمعین, آمین. تو کرنا یہ ہوا اللہ کا کہ مارچ 2007 کی بات ہے, مجھے آفس کے کام کے سلسلے میں کراچی جانا پڑا. اور کراچی سے بھی آگے بلوچستان ہم نے جانا تھا, لیکن رات کا ہمارا سٹے کراچی میں تھا. ارلی ان دا مارننگ ہم نے نکلنا تھا, کیونکہ بلوچستان میں آپ کو پتہ ہے اس وقت ابھی بھی حالات ہیں لیکن اب کافی بہتر ہو چکے ہیں. کافی حالات خراب تھے, تو وہ فجر کے وقت سے بھی پہلے وہ جو ہے وہ کانوائے کو ٹریول کرواتے تھے. تو آلموسٹ کوئی آپ سمجھ لیں 10-11 بجے ہم لوگ پہنچے اپنے ہاسٹل میں ڈیفنس کراچی کے اندر, مارچ 2007. پہلے میں نے ارادہ کیا کہ کمرے میں سو جاؤں, پھر میں نے کہا یار ظہر کی نماز جماعت سے رہ جائے گی. خیر انتظار کیا, جب اذانیں شروع ہوئیں تو میں نے جو وہاں پہ چوکیدار تھا اس سے پوچھا کہ مسجد ہے قریب. اب مجھے کوئی ڈاکٹر اسرار صاحب کو نہ میں نے دیکھا ہوا ہے, نہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا کوئی اس طرح کا باقاعدہ تعارف ہے. بے قاعدہ تعارف تو آپ کو میں نے بتا دیا کیا تھا. تو اس نے کہا جی یہاں سے کوئی 15 منٹ کی واک کے اوپر مسجد ہے. راستہ اس نے بتایا, لیکن پھر بھی پوچھ کے ہی جانا پڑا, کہ یہ گلیاں مڑنی پڑی. تو الٹیمیٹلی خیر میں مسجد میں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا. بہت بڑی مسجد. جب پہنچا تو جماعت مکمل ہو چکی تھی. اب میری عادت ہے کہ میں جماعت کے بغیر نماز نہیں پڑھتا. میں وضو خانے پہ کھڑا ہو گیا, کچھ لوگ وضو کر رہے تھے. میں نے کہا کہ جی ہم جماعت کروا لیتے ہیں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے کروا لیتے ہیں. تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھی. بعد میں سوچنا شروع ہو گیا کہ یہ کسی مولوی نے آ کے ڈانٹا نہیں ہے, تو لگتا ہے یہ بریلویوں کی مسجد ہے یا اہل حدیث کی ہے, کیونکہ دیوبندیوں نے تو ایک اپنا خود ساختہ فارمولہ بنایا ہوا ہے. پھر میں جب مسجد کے اندر گیا تو مسجد بہت بڑی مسجد. یہ وہی مسجد ہے جس کے اندر ڈاکٹر اسرار صاحب نے 1998 میں بیان القرآن ریکارڈ کروایا تھا کراچی ڈیفنس کی. لیکن مجھے نہیں پتا تھا کیڑا بیان القرآن تھے, بلکہ کیڑا قرآن. پھر میں عرض کیوں نہ کروں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. ہم تو بابوں کے خدا کو مانتے تھے. کتابیں, وحی, ریویلڈ نالج, یہ چیزیں کہاں پتہ تھی. بس ایک روایتی دین پہ چل رہے تھے. تو میں نے کہا یار یہ یہاں پہ کچھ ایسا لکھا بھی نہیں ہوا جس سے میں سونگ لوں, کیونکہ سونگنے کی حص تو ہماری بہت زیادہ ہوتی تھی کہ اگر یہ لکھا ہوگا تو یہ فرقے کی مسجد ہوگی, یہ لکھا ہوگا تو یہ ہوگی. کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا. یہ تو مجھے کنفرم ہو گیا کہ یہ ہماری مسجد نہیں ہے, یعنی بریلویوں کی نہیں ہے. لیکن میں نے کہا اگر بریلویوں کی نہیں ہے تو یہ جتنے لوگ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں یہ بھی سارے حنفی طریقے پہ پڑھ رہے ہیں. تو اگر یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے تو دیوبندی تو جماعتیں نہیں دوسری کرانے دیتے. میں نے پھر کسی سے ہمت کر کے پوچھا جی کس فرقے کی مسجد ہے. انہوں نے کہا جی کسی فرقے کی نہیں ہے مسجد. ہم نے تو سوچا بھی تھا کہ فرقہ بھی نہیں ہوتا. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں یہ قرآن اکیڈمی ہے, ادھر کوئی بھی آ کے نماز پڑھ سکتا ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. خیر میں نے کہا جی کوئی ادھر کوئی لائبریری, کوئی مولوی, کوئی حضرت صاحب چلو ہم ملیں, کیونکہ مجھے بھی جب شام تک ٹائم گزارنا تھا نا, سینگ پھنسانے کا تو ہمیں شروع سے اللہ کے فضل سے شوق تھا. تو انہوں نے کہا جی نیچے ایک بنی ہوئی ہے لائبریری ٹائپ, مکتبہ بھی ہے, وہاں آپ چلے جائیں. وہاں جب میں نیچے گیا نا تو میں نے دیکھا اچھا آفس بنا ہوا ہے جناب, سی ڈیز رکھی ہوئی ہیں, کتابیں. وہ میں نے جب کتاب اٹھائی نا تو ڈاکٹر اسرار صاحب کا نام لکھا. اوہ میں نے کہا یہ اس مردود کی مسجد ہے. یہ ظاہر ہے ہم تو اس میں مردود ہی سمجھتے تھے, نعوذ باللہ. تو میں نے کہا اچھا یہ ہے وہ. خیر میں نے کتابیں دیکھنی شروع کی, پھر سی ڈیز بھی دیکھی. ان دنوں سی ڈیز چلتی تھی. وہاں میں نے ایک سی ڈی دیکھی قرآن اور اقبال. ڈاکٹر اقبال
کہ اقبال ڈے پہ یعنی 9 نومبر کے دن ڈاکٹر صاحب نے ایک کچھ 40-50 منٹ کی گفتگو کی تھی. وہ یوٹیوب پہ آپ کو مل جائے گی. قرآن اور اقبال لکھیں یوٹیوب پہ. ہم نے بھی اپنے آفیشیل چینل سے اسے اپلوڈ کیا ہوا ہے کئی سال پہلے. سر وہ سننے والا لیکچر ہے. اچھا مجھے تو نہیں پتا تھا کہ ڈاکٹر اقبال کو ڈاکٹر اسرار صاحب اپنا مرشد مانتے ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب ہمیشہ یہ کہتے تھے میرے 2 مرشد ہیں, مولانا مودودی اور ڈاکٹر اقبال. ہمیں تو نہیں پتا تھا. میں نے جو سی ڈی لی نا تو اس نیت سے لی کہ شاید اس میں ڈاکٹر اقبال کے خلاف کچھ بولا ہوگا. تو میں نے کہا میں دیکھتا ہوں یہ اقبال کو کیوں کہہ رہا ہے, کیونکہ اقبال تو ساری جگہ فٹ ہو جاتا ہے. ان کے ہر طرح کے اشعار ہیں, صوفیوں کو بھی فٹ ہو جاتے ہیں, مجاہدین کو بھی فٹ ہو جاتے ہیں, سنی کو بھی فٹ ہو جاتے ہیں, شیعہ کو بھی فٹ ہو جاتے ہیں. خیر وہ سی ڈی جب میں نے لگا کے سنی, اس میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے ڈاکٹر اقبال کے شعروں کی روشنی میں یہ بتایا کہ مسلمانوں کی پستی کی واحد وجہ قرآن سے دوری ہے. جواب شکوہ کا وہ شعر, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو زوال دے گا. اسی کی ٹرانسلیشن ڈاکٹر اقبال نے کی ہے, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یعنی ہمارے اسلاف صحابہ تابعین تبع تابعین اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین قرآن کو فالو کرنے کی وجہ سے کامیاب ہوئے, اور بعد میں آنے والے لوگ قرآن کو چھوڑ کر گمراہ ہوئے اور ذلیل و خوار ہوئے دنیا میں. اس کی وجہ سے میرا یعنی شغف اس طرف زیادہ ہوا کہ میں ڈاکٹر اسرار صاحب کو اور سنوں. ان دنوں ہم کیو ٹی وی بھی دیکھا کرتے تھے. کیو ٹی وی بھی آپ کو پتا پیورلی ایک بریلوی چینل ہے, اور اس وقت اس پہ اتنا غلبہ نہیں تھا. ڈاکٹر اسرار صاحب کا بیان القرآن جو اسی ڈیفنس کی مسجد میں 1998 میں ریکارڈ ہوا تھا, یعنی میرے وہاں پہ جانے سے آلموسٹ سمجھ لیں 9 سال پہلے. میں تو 2007 میں گیا. تو وہ بیان القرآن کیو ٹی وی پہ آن پیمنٹ تنظیم اسلامی والے چلاتے تھے. ڈاکٹر ذاکر نائک کے بھی چلتے تھے لیکچرز ان دنوں میں. اس وقت یہ کھل کے سامنے نہیں آئے تھے کہ یہ ایک فرقے کو سپورٹ کر رہے ہیں. پارشلی تو ہمیں تو پتا تھا. تو ڈاکٹر اسرار صاحب کا بیان القرآن ہم نے اس پہ کیو ٹی وی پہ سننا شروع کیا, تو بڑا دل اس طرف مائل ہوا. پھر مجھے کہیں سے اس کی سافٹ کاپی بھی مل گئی, فلیش میں لائے, ہم نے ریگولرلی اس کے سننا شروع کیا. 2007 میں ہی قرآن ترجمے سے پڑھنا شروع کر دیا تھا. کافی زیادہ دماغ جو ہے کھلنا شروع ہو گیا, لیکن بیان القرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک قرآن سمجھایا. ڈاکٹر اسرار صاحب کی یہ تو خوبی تھی, ان کی سپیکنگ کا سٹائل اور باقیوں میں زمین اسمان کا فرق ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب قرآن اس طرح بیان کرتے تھے جس طرح قرآن نازل ہوا تھا, اس پیشن کے ساتھ, اس لیے بات دل میں اتر جاتی. خیر ہم نے ارادہ کیا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کو ملاقات ضرور کرنی ہے. چونکہ اس وقت ہم نئے نئے تبلیغی جماعت کے ساتھ اٹیچ ہوئے تھے. میرے یوٹیوب کے اوپر ایک پوری لائف سٹوری بھی ہے, 1 ملین سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں. میں مسلمان کیوں ہوا, یہ نہیں کہ پہلے میں مسلمان نہیں تھا, مراد یہ ہے کہ پہلے میں ایک فرقے والا مسلمان تھا, پھر سادہ مسلمان بن گیا, سنی شیعہ اہل حدیث بریلوی دیوبندی سے نکل کے. آپ جا کے لکھیں میں مسلم کیوں ہوا, یا لکھ دیں لائف سٹوری آف انجینئر محمد علی مرزا, تو کھل جائے گی. اس میں نے کافی ساری اور باتیں بتائیں جو میں آج سکپ کروں گا. تو میں نے چونکہ تبلیغی جماعت کے ساتھ اس وقت اٹیچ ہو چکا تھا. 2 نومبر 2007 کو رائے ونڈ میں اجتماع تھا, اور اس اجتماع کے چند ہفتوں بعد میں نے حج کے لیے جانا تھا. 18 دسمبر 2007 کو حج ہوا تھا. 2007 وہ سال تھا جس میں 2 حج آئے تھے, ایک جنوری کے مہینے میں اور ایک دسمبر کے مہینے میں. تو ہم نے دسمبر والا حج کیا تھا 18 دسمبر 2007 کو. تو 2 نومبر کو اجتماع تھا, وہ اٹینڈ کر کے تو واپسی پہ ہم ماڈل ٹاؤن والی مسجد میں گئے ڈاکٹر اسرار صاحب سے ملاقات کے لیے. اس وقت سرسری سی ملاقات ہوئی, وہ اتنی ڈیٹیل نہیں تھی, لیکن ہمیں صرف ایک تھا کہ جیسے ایک پیری مریدی والا سلسلہ ہوتا ہے نا, کہ ظاہر ہے بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ ملے ایسی بڑی شخصیت کو. تو
مجھے یاد ہے میں نے اس وقت ڈاکٹر صاحب سے ایک بات کی، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کی وجہ سے اللہ نے ہدایت دی ہے. تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی توحید تک پہنچا دیا ہے، آپ پہ شکر واجب ہو چکا ہے. اچھا، پھر خیر میں حج پہ چلا گیا. حج سے واپسی پہ 2008 کے اوائل میں نے بخاری مسلم تو خیر پہلے پڑھے تھے، ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ بھی پڑھ لی، اور اسی دوران پھر شیخ زبیر علی زئی صاحب سے میری ملاقات ہوئی 28 مئی 2008 کو. پھر میں نے ارادہ کیا کہ ہم پھر سے کچھ آفس کے کولیگ، سارے انجینئرز ہی تھے، جا کے ملیں ڈاکٹر صاحب سے. پھر ای میل کے اوپر ان کے جو تھے اسسٹنٹ، ان سے ٹائم لیا، وہ بھی اب فوت ہو چکے ہیں رحمہ اللہ تعالی. تو بلکہ ابھی یہ آخری دفعہ جب میں غامدی صاحب کو ملنے گیا ہوں تو میں وہ ڈاکٹر سراج صاحب کے کمرے میں بھی گیا، جہاں جہاں ان سے ملاقات ہوئی تھی وہ ساری جگہ دوبارہ سے دیکھی. ایک بندہ ریکال کرتا ہے سارے. پھر ان کی قبر پہ بھی ہم گئے، وہاں جا کے بھی دعا کی. قبر بالکل سادہ کچی قبر بنی ہوئی ہے، چھوٹی سی اس کے اوپر ایک تختی ہے، وہ بھی سادہ سی، کوئی اس طریقے سے نہیں. اس پہ لکھا ہے داعیہ قرآن اسرار احمد، کوئی رحمت اللہ علیہ، کوئی اگے پیچھے کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے جی، میں سمجھتا ہوں یہ ان کی کامیابی ہے کہ ان کی قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنایا گیا، الحمدللہ. تو وہ ٹائم لیا تو 13 جون 2008 کو پھر ہماری ملاقات طے ہوئی، جمعے کے دن. وہ ڈیٹیلڈ 2 گھنٹے کی ملاقات تھی، جمعے کی نماز کے بعد. جمعہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ پڑھا، عصر کی نماز ڈاکٹر صاحب کے ساتھ پڑھی، مغرب کی پڑھی، پھر ہم نے مغرب کے ساتھ عشاء جمع کر لی کیونکہ ہم سفر پہ تھے. تو ہم ڈائریکٹ اسلام آباد سے گئے تھے موٹر وے کے تھرو، اور واپس پھر ہم نے آنا تھا اسلام آباد ہی. تو وہ 2 گھنٹے کی ملاقات میں پہلے تو ہم نے یہ کیا، ہم کیمرہ ساتھ لے کے گئے تھے کہ وہ گفتگو ریکارڈ کریں گے ایک آنر کے طور پہ، کچھ شرارت بازی کے لیے نہیں. یہاں پہ لوگ آ جاتے ہیں چھپ چھپا کے کیمرے لے کے، وہ شرارت کے لیے آتے ہیں. ہم شرارت کے لیے نہیں گئے تھے. ہم نے جا کے کیمرہ ان کے ٹیبل پہ رکھا اور کہا کہ جی ہم آپ سے جو باتیں کریں گے ہم نے اس کو ویڈیو میں ریکارڈنگ میں لے کے آنا ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا ٹھیک ہے ریکارڈ کر لیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا پھر میں ریکارڈنگ میں کھل کے نہیں بولوں گا. ظاہر ہے وہ پھر پبلک ڈائنامکس ہی کچھ اور ہوتی ہے، لوگ نہیں ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور میں کہا جی باڑ میں گیا کیمرہ، ہم نہیں ریکارڈنگ کرتے، آپ ہم سے کھل ڈل کے بات کریں جو آپ نے اپنی زندگی میں لرن کیا. حالانکہ اس وقت میں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ آج 13 جون 2008 ہے اور 13 جون 2010 ڈاکٹر سراج صاحب کی زندگی میں نہیں آئے گی، کیونکہ وہ 14 اپریل 2010 کو فوت ہو گئے. خیر کافی ساری باتیں ہوئیں، میں ساری باتیں تو کیمرے پہ نہیں کر سکتا. کچھ چیدہ باتیں جو 2-4 مجھے یاد ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلی چیز جو میں نے ان سے عرض کی، میں نے کہا جی آپ اختلافی موضوعات پہ جب بولتے ہیں نا تو یا احادیث کو بیان کرتے ہیں تو کمزوری نظر آتی ہے، اس میں آپ ضعیف روایتیں بھی بیان کر جاتے ہیں، اور اختلافی موضوعات پہ آپ کو بالکل کوئی گریپ نہیں ہے. آپ اشری تھانوی کو بھی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان سے تو گستاخانہ عبارتیں بھی ثابت ہیں. تو وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا. پھر مجھے کہنے لگے بیٹا میں اختلافی موضوعات اور حدیث کی فیلڈ میں امی ہوں. یار یہ کتنی بڑی جرت ہوتی ہے کوئی شخص اپنی کوئی کمزوری تسلیم کر لے. اور یہ میرے سامنے نہیں، یہ ایون جب انڈیا کے لیکچرز تھے ان کے ڈاکٹر ذاکر نائک نے بلایا تھا، وہاں پہ بھی ان کو اگر کسی نے پرچی لکھ کے بھیجی ہے نا، کوئی حدیث بیان کی ہے تو وہ پرچی میں سوال آیا نا ہزاروں بندوں کی موجودگی میں، اب پرچی کو پڑھ تو نہیں رہا، اتنی پرچیاں ہیں، وہ پرچی یوں دیکھتے ہیں، اس کے بعد یہاں کوئی ہو تو وہ سائڈ پہ کر دیں. پرچی دیکھی انہوں نے، پڑھ بھی دی کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ جو حدیث بیان کی ہے اس کو تو شیخ البانی ضعیف کہتے ہیں. تو ان کا جی البانی صاحب تو بہت بڑی شخصیت ہے، حدیث میں کمزور ہوں، میں امی ہوں، ٹھیک ہے اگر میں نے بیان کیا تو اس کو آپ چھوڑ دیجئے گا، باقی میری گفتگو لے لیجیے گا. حالانکہ اس پرچی کے پڑھنے کے وہ پابند نہیں تھے، کسی نے نہیں پڑھی، وہ خود پرچیاں پڑھ رہے تھے. اپنے بارے میں اس طرح کون پرچی پڑھتا ہے سوائے اس کے جس کو اللہ کا خوف ہو. اچھا پھر میں نے وہی عرض کیا کہ حضور آپ کی وجہ سے اللہ نے ہمیں ہدایت دی. تو کہتے ہیں بیٹا اللہ کا شکر ادا کریں، آپ پہ شکر واجب ہے کہ اللہ نے آپ کو
توحید تک پہنچایا۔ پھر میں نے کہا جی آپ تمام مکاتب فکر میں سے کس مکتب فکر کو، یہ لفظ ہوتا ہے مکتب، ویسے ہم کہتے ہیں مکتبہ فکر، مکتبہ تو کہتے ہیں وہ بک سٹال والی دکان کو، یہ مکتب ہے، مکتب کی کرامت تھی یہ وہ مکتب، اس کی جمع جو ہے وہ مکاتب فکر۔ تو میں نے کہا آپ کس مکتب فکر کو حق پہ سمجھتے ہیں؟ تو مجھے کہنے لگے جی قرآن و حدیث کی روح سے میں نے تو عقائد اور نظریات میں سب سے بہتر اہل حدیث کو پایا۔ اچھا عوام الناس میں مشہور ہے وہ دیوبندی تھے، حالانکہ سب سے زیادہ پراپوگنڈا دیوبندیوں نے ان کے خلاف کیا، اہل حدیث نے بھی کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ سر کسی فرقے نے حصہ ڈالنے سے پیچھے رہا ہے؟ آپ لوگ سوچتے ہیں یہ میرے بارے میں کرتے ہیں، تو ڈاکٹر اسرار صاحب دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی، شیعہ کسی کے شر سے بچے ہیں؟ نہ ان کے علماء کے شر سے بچے ہیں، نہ عوام کی شر سے، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کی دعوت پوری دنیا تک پہنچائی ہے اللہ کے فضل سے۔ تو یہ تو کسی کو نہیں معاف کرتے، آپ جب تک ان کی ملت پہ نہ ہیں آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ طارق جمیل صاحب نے حدیث متواتر من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ بیان کی ہے سنیوں کی کتاب سے، لوگ خلاف ہو گئے کہ اس نے حدیث کیوں بیان کر دی، حالانکہ طارق جمیل صاحب کی جتنی بڑی پرسنالٹی ہے، اتنی بڑی پرسنالٹی ہے کہ وہ تو خود دیوبند اور تبلیغی جماعت سے بھی بڑی پرسنالٹی ہے ان کی۔ دیوبند چھوٹا رہ گیا ہے، تبلیغی جماعت بھی چھوٹی رہ گئی ہے ان کی شخصیت کے آگے، لیکن نہیں معاف کیا انہوں نے۔ تو یہ لوگ اللہ معافی دے، ان کی روش یہود و نصارہ والی جو قرآن میں آتا ہے نا، یہ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک ان کی ملت میں نہ آ جاؤ۔ خود مجھے طارق جمیل صاحب کہتے ہیں یار دیکھو ان کی حالت یہ ہے کہ 100 باتوں میں ان سے اتفاق کرو، ایک میں اختلاف کرو، وہ 100 کو چھوڑ کے ایک کے اوپر پکڑ کے تو فارغ کر دیتے ہیں بندے کو۔ تو میں نے کہا تو ہم اس لیے تو یہ نعرہ لگا رہے ہیں کیا کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ ہم سو کالڈ وہابی ہیں، نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی، ہم علمی کتابی مسلم۔ میں نے کہا چھوڑے دفاع کریں ان کو کون پوچھتا ہے۔ تو ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی نے یہ کہا کہ اہل حدیث بہتر ہے، اور پھر مجھے کہنے لگے لیکن ان میں ایک کمزوری ہے، ان کی ایک آنکھ بند ہے، ایسے مجھے آج تک یاد ہے انہوں نے۔ اچھا وہ جو جس طرح آپ مجھے بھی آبزرو کرتے ہیں نا، میں نارمل گفتگو میں بھی اسی طرح بولتا ہوں جیسے تقریر کے انداز میں اب آپ لوگوں سے گفتگو کر رہا ہوں، تو ڈاکٹر اسرار صاحب بھی اس طرح تھے، حالانکہ ہم سامنے 3 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہاں 3 تھے، تو وہ گفتگو اسی طریقے سے جیسے ہزاروں کا مجمع بیٹھا ہے، آواز بھی اسی طرح اونچی، ٹھیک ہے، تو مزہ بھی تبھی آتا ہے، مجھے تو سٹائل اچھا لگتا ہے۔ اور سر یہ سنت سٹائل ہے، اس کو برا نہ مانے۔ صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، جو کنٹینیوس نمبرنگ ہے اسلام 360 کی، کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، اور یہ حدیث روایت کی ہے امام محمد باقر بن علی بن حسین، یعنی حضرت حسین کے پوتے امام باقر نے انہوں نے روایت کی ہے جابر بن عبداللہ سے، اور امام باقر سے آگے روایت کیا ہے امام جعفر صادق نے کہ نبی علیہ السلام جب بھی کبھی تقریر کرتے تو آپ کی آواز بلند ہو جاتی، آنکھیں سرخ ہو جاتی اور غصے میں اضافہ ہو جاتا، جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو۔ یہ نبی علیہ السلام کا سٹائل ہے۔ اور پھر آپ کہتے ہیں میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے جیسے یہ 2 انگلیاں، یعنی اب میرے بعد قیامت ہی آئے گی، کوئی اور پیغمبر نہیں آئے گا۔ تو یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا سٹائل جو ہے وہ سنت کے مطابق ہے الحمدللہ۔ کہتے ہیں ان کی ایک آنکھ بند ہے روحانیت والی، یعنی وہ ظواہر کے اوپر زیادہ توجہ دیتے ہیں کہ رفع الیدین اس طرح کرنا ہے تو ہاتھ یہاں باندھنے ہیں، جو دین کی روح ہے، جو اندر تڑپ ہے دین کے حوالے سے، وہ کمزوری وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ آپ دیکھ لیں گے کہ تبلیغی سرگرمیوں میں ایون بریلوی بھی ان کو پیچھے چھوڑ گئے ہیں، دیوبندیوں تو پہلے ہی چھوڑا ہوا تھا، بریلوی بھی پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ کوئی وہ نہیں ہے تبلیغ والا درد کہ لوگوں کو نمازی بنایا، یہ ہے۔ ہاں اپنے اس فرقے کی پروموشن والا سلسلہ ان کا رہتا ہے، وہ بھی خیر اخلاص کے ساتھ ہے، میں اس کے اوپر کوئی تان نہیں کر رہا، لیکن وہ روحانیت والی چیز کمزوری لیک کرتی ہے۔ تو میں نے کہا جی آپ مقلد ہیں، تو ان کا نہیں، میں تو کوئی مقلد نہیں ہوں، کتاب و سنت کو فالو کرنا چاہیے۔ تو میں نے کہا آپ نماز رفع الیدین سے پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں کبھی رفع الیدین سے پڑھتا ہوں کبھی بغیر۔ میں نے کہا کیوں؟
کہتے ہیں کہ چونکہ اکثریت یہاں پہ حنفیوں کی ہے تو میں ان کے دل میں ذرا ان کے تلیف قلب کے لیے کہ میرے قریب ہو جائیں تو میں کبھی کبھار رفع الیدین چھوڑ بھی دیتا ہوں. ویسے آپ ان کی مسجد میں چلے جائیں تو آپ کو لگے گا آپ کسی اہل حدیث مسجد میں گئے. اکثریت رفع الیدین والے ملیں گے اور آمین تو اونچی ہوگی, لیکن کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا بغیر آمین والا, اونچی آمین والا آہستہ آمین والے کو نہیں دیکھے گا, آہستہ والا اونچی کو نہیں. یہ انہوں نے ایک پاکستان میں یہ دو ہی ایسی جماعتیں ہیں, ایک جماعت اسلامی اور ایک تنظیم اسلامی, کہ ان کی مسجدوں میں آپ کو یہ تعصب نظر نہیں آئے گا اس حوالے سے. یا پھر اس کے بعد آپ اگر مکتب فکر میں آئیں تو اہل حدیث اور شیعہ کے اندر یہ ٹالرنس ہے. دیوبند بریلوی میں بہت کم ٹالرنس ہے اس حوالے سے. تو کہتے ہیں میں چھوڑ دیتا ہوں. میں نے کہا جی جب آپ خود مان رہے ہیں کہ کتاب و سنت کے قریب اہل حدیث ہیں تو پھر آپ فالو کیا کریں, آپ کیوں حنفیت کو فالو کریں؟ کہتے ہیں میں حنفیت کو نہیں فالو کرتا, امام حنیفہ کی جو فقہی چیزیں ہیں میں ان کی ریگارڈ کرتا ہوں. وہ تو ہم بھی کہتے ہیں کئی معاملات میں ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ ان کا پوائنٹ آف ویو بہت اچھا ہے. کہتے ہیں کہ جی میں جو ہوں فقہ حنفی کے بارے میں ایک ہی جملہ بولوں گا, یہ اجمی فقہ ہے. عربی جو ہے نا وہ تو وہاں پہ آپ کو حنفی نہیں نظر آئیں گے, کیونکہ وہ لوگ عربی ہیں, وہ ڈائریکٹ کتابیں پڑھ لیتے ہیں. یہ ڈاکٹر سرار صاحب کے الفاظ ہیں کہ فقہ حنفی اجمی ہے, یعنی یہ جاہلاں دی جنہوں نے قرآن حدیث نہیں پڑھیا. خیر اب ڈاکٹر صاحب زندہ ہوتے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں آپ کے جانے کے بعد ہماری اس پلیٹ فارم کی برکت سے کتنی بہار آئی ہوئی ہے, یہاں بھی عربیت ہو گئی ہے ماشاءاللہ, اجمیت ختم ہونی شروع ہوگی یہاں کی الحمدللہ. تو یہ مجھے اس حوالے سے کچھ باتیں ان کی یاد تھیں. باقی میں نے 3 نمازیں ان کے ساتھ پڑھی ہیں. میرے ساتھ تو انہوں نے نماز رفع الیدین سے ہی پڑھی, کرسی پہ بیٹھ کے, رائٹ کارنر پہ وہ بیٹھا کرتے تھے مسجد کے. تو میں نے ساتھ جمعے کی نماز, اس کے بعد عصر کی بھی, مغرب کی بھی پڑھی. تو تقلید کا تو اب کوئی سوال ہی نہیں رہ گیا. پھر میں نے کہا جی اہل حدیثوں نے آپ کے خلاف کافی زیادہ ایک مواد اکٹھا کیا ہے. جب ہم کہتے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب توحید کا کام کر رہے ہیں تو وہ آپ کی توحید کو ماننے کے لیے تیار نہیں. وہ کہتے ہیں وہ تو وحدت الوجود ہی ہے. تو میں نے کہا آپ نے وہ جو منتخب نصاب کے اندر سورۃ الحدید کی تفسیر میں کچھ الفاظ ایسے استعمال کیے ہیں جس میں شائبہ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا جب میں اس کے شروع میں کہہ رہا ہوں کہ میں ہماؤست پینتھیزم, اللہ کے انسان میں حلول کر جانے کے عقیدے کو کفر سمجھتا ہوں, اس کے بعد اگر میں وحدت الوجود کی بات کر رہا ہوں تو پھر میری بات کو اسی پیرائے میں دیکھنا چاہیے. تو لیکن یہ لوگ نہیں ماننے کے لیے تیار ہوتے. کہتے ہیں میرے پاس آئے بھی تھے, میں ان کے سامنے رکھی ہے. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نا وحدت الوجود کا لفظ چھوڑ دیں کیونکہ یہ نٹوریس ورڈ ہے, صوفیاء کی ہی اس کا کنسیپٹ لیا جاتا ہے اس میں. اگرچہ حلولیہ کو تو علی بن عثمان حجویری نے کشف المحجوب میں گمراہ فرقہ لکھا ہے, صوفی ہو کے بھی انہوں نے لکھا ہے کہ جو صوفیوں کے 2 گمراہ فرقے ہیں اس میں یہ بھی شامل ہے, اور باقی 10 جو صحیح ہیں ان کا بھی انہوں نے لکھا. تو پھر مجھے وہ ہنستے ہوئے کہنے لگے کہ بیٹا یہ ڈاکٹر اسرار کا وحدت الوجود ہے, صوفیاء والا وحدت الوجود نہیں ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے وہ تو ہو سکتا ہے. پھر آپ اگر آپ کہہ رہے ہیں اپنے ساتھ منسوب کر رہے ہیں وہ تو پھر ظاہر ہے کہ اب بندہ ایک تعویل کرتا ہے. اور دوسری طرف اہل حدیث کا حال یہ ہے کہ اس ملاقات کے کئی سال بعد آپ کو ہوتا ہے 2016 کے اندر ڈاکٹر ذاکر نائک پہ انڈیا میں پابندی لگی ان کی کچھ تقریروں کے اوپر, اور وہ تقریر آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کی گئی. انہوں نے اسلامک بم کی, جہاد کی, یہ چیزیں باتیں کی, اور وہ جہاد سے مراد وہ قتال نہیں لے رہے تھے, وہ سٹرگل لے رہے تھے. ٹھیک ہے, اور پھر اسی سے کچھ لوگ موٹیویٹ ہوئے اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے, اور بقول انڈیا کے, میں نے اس کی تحقیق پتا کہ انہوں نے کچھ دہشت گردی کی ایکٹیویٹیز کی ہیں. حالانکہ ڈاکٹر ذاکر نائک تو کنڈیم کرتے تھے, وہ کہتے تھے تم نے یہ الفاظ بولے ہیں کہ ایک جو ہے نا وہ ایک مسلمان کو ٹیررسٹ ہونا چاہیے, لیکن ظلم کے خلاف ٹیررسٹ ہونا چاہیے, شیطان کے خلاف, بددیانتی کے خلاف, چوری کے خلاف. تو وہ اگرچہ لفظ نٹوریس ہے وہ پازیٹیو سینس میں استعمال کر رہے تھے. کئی لفظ ہیں جیسے اب قرآن میں بھی کفر کا لفظ نٹوریس ہے, لیکن اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 256 257 کے اندر کیا کہتا ہے کہ جو ایمان ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لاؤ اور طاغوت کا کفر کرو. تو یہاں پہ اب کفر جو ہے وہ پازیٹیو معنوں میں استعمال ہوا ہے کہ طاغوت کا کفر کرنا ہے اور ایمان لے کے آنا ہے اللہ تعالیٰ کو. ویسے تو اللہ کا کفر تو نہیں آپ کر سکتے,
کفران نعمت نہیں کر سکتے. تو کفر کا لفظ یہاں پہ اس طریقے سے یوز ہوا ہے. تو وہاں پہ انہوں نے ٹیررسٹ کا لفظ استعمال کیا تو انہوں نے کہا یار یہ لفظ یوز کیا ہے. تو وہاں پہ اہل حدیث اپنے کلپ بنا کے چڑھا رہے تھے, نہیں وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا, وہ اس لفظ کو یوں کرنا چاہتے تھے. تو ڈاکٹر اسرار کی دفعہ آپ کو یہ ساری تو جہاد بھول گئی تھی, اس لیے کہ وہ آپ کے فرقے سے نہیں تھے, یہی وجہ تھی. تو یہ ان لوگوں کے اس طرح کے رویے ہیں. خیر ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس حوالے سے کلیریفیکیشن دے دی, مزید میں نہیں سمجھتا. باقی میرا انالیسز ہے کہ اگرچہ ان کی تنظیم اسلامی بہت اچھا کام کر رہی ہے, میں پاکستان میں یعنی جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان میں ٹاپ آف دا لسٹ 2 جماعتوں کو مانتا ہوں, جماعت اسلامی کو اور تنظیم اسلامی کو. کم از کم سینٹرڈ اراؤنڈ قرآن تو ہے نا. اس کے باوجود میں کہوں گا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب 1 مین آرمی تھے. جو ان کا پیشن تھا وہ آج تک تنظیم اسلامی وہی کیش کروا رہی ہے. اور یہ کوئی عیب والی بات نہیں. لوگ کہتے ہیں جی مودودی صاحب جیسا ایک بندہ اور کیوں نہیں پروڈیوس ہو گیا جماعت اسلامی میں, یا تنظیم اسلامی میں ڈاکٹر اسرار کیوں نہیں آ گیا. سر اس طرح تو کبھی بھی نہیں ہوتا. اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا, یہ ایک آدھ بندہ ہی آتا ہے. یہ مدرسوں سے یا اسکول سے یا کالجز اور یونیورسٹیز سے یہ پروڈیوس نہیں ہو سکتے. ورنہ جہاں سے آئنسٹائن یا نیوٹن پڑھے ہیں وہاں سے اور بھی نیوٹن اور آئنسٹائن بن کے نکل آئے نا. ان کی جو ڈگری ہیں وہ برکت والی ڈگری ہوتی ہیں, وہ تو جینیس لوگ ہوتے ہیں. اس طرح کی ڈگری تو مودودی صاحب کے پاس بھی تھی. مدرسوں کی ڈگری انہوں نے بھی بعد میں لے لی تھی, لیکن اپنا علمی ورک کرنے کے بعد جب لوگوں نے کہا عالم نہیں ہے, انہوں نے کہا لے آؤ عالم نہ کورس. ڈگریوں کی PDF موجود ہیں, آپ نیٹ کے اوپر جا کے دیکھ سکتے ہیں. جا کے جناب انہوں نے 6 مہینے میں جا کے ٹیسٹ ان کا اعلیٰ نمبروں سے سارا تھوڑی ڈگری ہے, لو ڈگری لے آ کے تھے ہوں مان لو, پھر بھی نہیں مانا. مسئلہ تو کچھ اور تھا. تو ڈاکٹر اسرار صاحب جیسی شخصیت اس طرح نہیں, لوگ یہ گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں ہوتی ہیں. بلکہ میں اور ڈاکٹر ذاکر نائک کو اگلے دن ان کی ایک پرانی ویڈیو چڑھی ہوئی تھی ڈاکٹر اسرار صاحب کی ڈیتھ کے اوپر, جب دنیا ٹی وی والوں نے لیا انہیں فون کال پہ, تو انہوں نے کہا میرے اوپر ڈاکٹر اسرار صاحب کا بڑا احسان ہے. جب وہ 1991 میں انڈیا آئے تو مجھے انہوں نے ایک نصیحت کی کہ بیٹا یہ 2 کام پیرلل میں نہیں چل سکتے, یا ڈاکٹری کر لو یا دین کا کام کرو. کہتے ہیں جب انہوں نے مجھے کہا نا تو میں نے پہلی دفعہ سیریسلی یہ سوچا کہ مجھے یہ کام دونوں میں سے ایک چوز کرنا چاہیے. تو دیکھ لیں اللہ نے رنگ لگا دیا, ورنہ وہ دونوں کام پیرلل میں لے کے چلتے تو اس طرح ان کا بڑے لیول پہ کام نہ جاتا. تو یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا احسان ہے ان کے اوپر. اور ڈاکٹر اسرار صاحب پہ جس کا احسان ہے وہ تو مودودی صاحب ہیں. مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی 2 زندہ کرامتیں ہیں قیامت تک کے لیے, ایک ڈاکٹر اسرار اور دوسرا ڈاکٹر فرحت ہاشمی. ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے والد جو ہیں جماعت اسلامی کے سرگودا کے امیر تھے, اور ڈاکٹر اسرار صاحب تو ڈائریکٹلی مودودی صاحب سے پڑھے ہوئے ہیں. خود بیان القرآن میں سورہ یوسف کی تفسیر میں انہوں نے ریکارڈ کروایا کہ میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا جب پارٹیشن ہوئی, انڈیا پاکستان الگ ہوئے. تو کہتے ہیں ہم لوگ محصور ایک علاقہ تھا انڈیا کا جو بعد میں انڈیا کو یہ نہیں مل گیا, وہاں سے ہجرت کر کے مسلمان یہاں آ گئے. کہتے ہیں وہاں پہ ہم محصور بھی ہو گئے اور ہم نے مورچے جو ہیں وہ نکالے ہوئے تھے سیکیورٹی کے لیے. تو کہتے ہیں پورا دن فارغ ہوتے تھے, ڈیوٹی دینی ہوتی تھی, پہرا دینا ہوتا تھا. تو ٹائم پاس کرنے کے لیے ان دنوں مودودی صاحب کی تفہیم القرآن جو منتھلی میگزین میں چھپ رہی تھی ترجمان القرآن کے نام سے, جو بعد میں پھر قرآن کی کا ترجمہ بھی ترجمان القرآن آ گیا, اور تفہیم القرآن ابھی اس وقت سورہ یوسف پہ پہنچے تھے تو وہ قسطوں میں آتا تھا. تو کہتے ہیں میرا بڑا بھائی جو جماعت اسلامی میں ان کے بڑے بھائی اظہار کنسٹرکشن کمپنی, اچھا وہ ابھی تک زندہ ہے میرا خیال ہے. بار ان کے اظہار صاحب کے بیٹے بھی, ڈاکٹر اسرار صاحب کے بیٹے بھی ماشاءاللہ ریگولرلی ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں الحمدللہ. تو وہ کہتے ہیں مجھے, وہ پھر ہم دونوں بھائی آپس میں کہتے ہیں میں نے عربی اور فارسی تو میٹرک لیول تک پڑھی ہوئی تھی, اس وقت تو یہ ایز اے لینگویج بھی پڑھائی جاتی تھی. تو ہم لوگ تفہیم القرآن, تو کہتے ہیں وہ میں سورہ یوسف کی تفسیر جب مودودی صاحب کی پڑھی نا تو قرآن کی محبت میرے دل میں پیدا ہوئی. پھر میں مودودی صاحب کے ساتھ باقاعدہ ان کے پاس جا کے علم حاصل کرنا شروع کیا. امین حسن اصلاحی صاحب کے پاس بھی جاتے رہے, یہ دونوں وہ کہتے ہیں میرے استاد ہیں. سر میں کہتا ہوں آپ بیان القرآن دیکھیں تو یہ دونوں کو جمع کریں نا, تدبر القرآن کو اور تفہیم القرآن کو, پریکٹیکلی تو وہ بیان القرآن ہے. تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے 108 ویڈیوز 25 روزوں میں ریکارڈ کروائی ہیں, روزانہ آلموسٹ 4 گھنٹے, 1 گھنٹے کی 4 کلاسیں ریکارڈ کروا کے الحمدللہ. اور ڈاکٹر اسرار صاحب کی 3 کنٹریبیوشنز میں اینڈ پہ ذکر کروں گا. نمبر 1 بیان القرآن,
جو پیشن سے ریکارڈ ہوا ہے۔ مودودی صاحب کا تفہیم القرآن تو ریٹن میں تھا، تدبر القرآن امین احسن اصلاحی صاحب کا ریٹن میں تھا، اس کو پریکٹیکلی ویڈیو کے فارم میں بیان القرآن کے ذریعے ریکارڈنگ کروا کے ایک پڑھے لکھے انٹیلیجنشیا تک جس طریقے سے ڈاکٹر اسرار صاحب کی بات پہنچی ہے، کوئی کمیونیکیشن گیپ نہیں ہے۔ علماء کو سنے تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ پھر ڈاکٹر صاحب کا جو سٹائل تھا، واقعی جب بندہ قرآن سنتا ہے لگتا ہے قرآن اسی انداز میں نازل ہوا ہے، یہ ان کا سٹائل ہے۔ اور آپ یہ میرے اندر بھی کچھ رمق دیکھتے ہیں نا، یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی وجہ سے۔ انسان جو ہے نا وہ بعض اوقات جس کے ساتھ ایفیلیٹ ہوتا ہے نا تو وہ اس کا رنگ اس پہ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ویسے خیر میں بچپن سے ہی جذباتی علیحدہ سے ایک میری نیچر ہے، لیکن یہ پھر ڈاکٹر اسرار صاحب مجھے تو سٹائل پسند ہے، اور یہی وجہ ہے ڈاکٹر اسرار کا آپ قرآن سن لیں یا ہماری قرآن کی ریکارڈنگ سن لیں اور باقی کسی اور کی سن لیں تو وہ اسی طریقے سے ونس اپان اے ٹائم، ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ لیکن یہاں پہ کوئی ایک آیت، میرے ٹک ٹاک کے اوپر ہزاروں ویڈیوز آلموسٹ اس وقت چڑھ چکی ہیں، چند سیکنڈز کی ویڈیوز ہے، ایک دفعہ بندہ سنتا ہے نا ہل جاتا ہے وہ، کیوں؟ وہ پیشن کے ساتھ بیان ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے جو 1998 میں اسی ڈیفینس والی مسجد میں انہوں نے ریکارڈ کروایا تھا۔ دوسرا، جہاد اور قتال، کوئی اور سپیکر نہیں ہے۔ مودودی صاحب نے تو الجہاد فی الاسلام لکھی اس زمانے میں جب سارے کے سارے مولوی انگریزوں کے زیر اثر جہاد سے بھاگ رہے اور منہ چھپاتے پھر رہے تھے اور کہتے تھے اسلام تو امن سے پھیلا ہے۔ یار رومن اور پرشین امپائر جو ہیں وہ یرموک اور قادسیہ میں طارق بی صاحب کی آڈیو ریکارڈنگ لگا کے گرائی گئی ہیں یا تلوار کے زور پہ؟ یہ تو نا آپ جھوٹ بولیں صرف انگریزوں کے ڈر کی وجہ سے۔ اس وقت مودودی صاحب نے الجہاد فی الاسلام لکھی اور ڈاکٹر اقبال زندہ تھے، انہوں نے جب وہ کتاب پڑھی انہوں نے کہا یہ مستقبل کا مسلمانوں کا تھنک ٹینک یہ بندہ ہے۔ حالانکہ اس وقت مودودی صاحب کی ہارڈلی عمر 22-23 سال تھی۔ بعد کا مودودی تو پھر کتنا بڑا مودودی ہوگا۔ تو اس چیز کو بیان القرآن میں جہاد اور قتال کے اسلام کا سمم بونم ہے، ہائیسٹ گڈ ایمینول کانٹ کی فلسفی میں یہ قتال ہے۔ یہ پیشن اگر دیکھا نا ہم نے سپیکرز میں تو صرف ڈاکٹر اسرار صاحب ہے، باقی لوگ تو یہ بات کرنا ہی چھوڑ گئے ہیں۔ کوئی بھی نہیں ڈرتے ہوئے بات ہی نہیں کرتا کہ کوئی آ کے جو ہے وہ نامعلوم افراد ہی اٹھا کے نہ لے جائیں جہاد اور قتال پہ بات، کیونکہ اس وقت پریکٹیکلی دہشت گرد تنظیموں کی وجہ سے جہاد بدنام بھی تو ہوا ہے، لیکن اس کا قطعاً یہ رزلٹ نہیں نکلنا چاہیے کہ آپ جہاد اور قتال پہ بات کرنا ہی چھوڑ دیں، کہ اوریجنل جہاد بھی، جہاد تو اسلام کا سمم بونم ہے جناب، اس کے بغیر تو یہ اسلام کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب کو میں کریڈٹ دیتا ہوں۔ اور ڈاکٹر اسرار صاحب کے اپنے نظریات آپ نے اگر دیکھنے ہوں، ان کی زندگی کا پیشن دیکھنا ہو تو ایک دن جیو کے ساتھ سہیل وڑائٹ صاحب نے ریکارڈنگ کی تھی 2003-2004 کے اندر، وہ یوٹیوب پہ رکھی ہے۔ یوٹیوب پہ تو 2009 میں اپلوڈ ہوئی، اکتوبر میں، ریکارڈنگ وہ پہلے کی ہو چکی تھی۔ وہ کمال ہے، وہ 22 منٹ کی ہے ٹوٹل ریکارڈنگ، کیونکہ اشتہار کے بغیر انہوں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے، مختلف لوگوں نے۔ آپ لکھیں ایک دن جیو کے ساتھ ڈاکٹر اسرار، کمال، آپ کو مزہ آئے گا وہ دیکھ کے۔ اور جس طرح انہوں نے انٹرویو کیا، پلس ڈاکٹر اسرار صاحب کی سادگی، وہی 60s کا فرنیچر، قرآن کالج کا چھوٹا سا کمرہ جس میں میاں بیوی زندگی گزار رہے ہیں۔ یعنی اگر وہ کہتے تھے نا کہ علماء دنیا کے کتے نہ بنے، تو واقعی ڈاکٹر اسرار صاحب نے اپنی لائف سے ثابت کیا کہ انہوں نے دنیا کو 3 طلاقیں دی ہوئی تھی، اور 4 تکبیریں بلکہ 5 تکبیریں بھی صحیح مسلم میں ثابت ہیں، وہ پڑھ کے دفنایا ہوا تھا۔ تو جو قرآن کا اسٹوڈنٹ ہے ظاہر ہے وہ دنیا پرستی کی مذمت، قرآن میں عقیدہ توحید کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کو ایمفسائز کیا گیا نا وہ دنیا کی محبت ہے، کہ اس سے بچ جاؤ۔ یہ قرآن کا مرضی ٹاپک ہے، توحید اور دنیا کی مذمت اور دنیا کی محبت کو کنڈیم کیا گیا۔ تو وہ آپ انٹرویو دیکھیں۔ اور تیسری میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر اسرار صاحب کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ نظام خلافت کے اوپر بات کرنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے امت کو امام مہدی کے لیے آپ سمجھ لیں ایک گراؤنڈ پرووائڈ کی ہے۔ وہ تو اپنی زندگی میں کہتے تھے مجھے تو نہیں پتہ میری زندگی میں انقلاب آنا ہے نہیں آنا، کب آئے گا، لیکن کم از کم اس کی تیاری کریں۔ خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ کے حوالے سے جو امام محمد مہدی علیہ السلام کے بارے میں اہل سنت اہل تشیع دونوں کے ہاں روایتیں موجود ہیں۔ اہل سنت کے ہاں سنن نبی داؤد میں،
مسند احمد میں اور بلکہ مشکات میں بھی وہ کمبائنڈ فارم میں حدیثیں مل جائیں گی کہ قیامت سے پہلے میری اولاد میں، فاطمہ کی اولاد میں ایک شخص پیدا ہوگا، میرے نام پہ اس کا نام ہوگا، جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا۔ اور مسند احمد میں حدیث ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا کے ہر گھر میں میرا پیغام نہ پہنچ جائے، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے لوگ اس دعوت کو قبول نہ کرتے۔ امام محمد مہدی پہ میں نے 12 حدیث بیان کیا، آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں امام محمد مہدی، ساتھ انجینئر محمد علی مرزا، یعنی یہ نہیں ہے کہ میں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، یعنی میں نے امام مہدی کے اوپر 12 حدیثیں بیان کی ہیں، تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ مہدی کے حوالے سے، اسی طریقے سے اینڈ آف ٹائم کے حوالے سے، اور انٹرنیشنل پولیٹکس، یہود و نصارہ کی قیامت کے قریب کیا کیا حالات ہوں گے، اس حوالے سے جو ڈاکٹر اسرار صاحب کی گرفت تھی نا، کسی اور کی نہیں تھی۔ اور یقین کریں آج یہ کورونا اور یہ ساری 5G سازش اور فلاں فلاں یہ جو چیزیں نا، آج ڈاکٹر اسرار صاحب کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ ان کا ویژن تھا، اسرائیل، امریکہ، انڈیا کی کیا کیا سازشیں پاکستان کے مسلمانوں کے خلاف کر رہے ہیں، ان چیزوں کو وہ بڑی دلیری کے ساتھ ہائی لائٹ کرتے تھے، اور اپنے حکمرانوں سے بھی نہیں وہ ڈرتے تھے۔ 2 بڑے ڈکٹیٹر کا زمانہ انہوں نے پایا ہے، ضیاء الحق کا اور مشرف کا، اور انہوں نے بڑی زور لگایا کہ ان کو اپنی کابینہ میں شامل کیے۔ ضیاء الحق کے ساتھ شامل ہوئے، کچھ دنوں بعد چھوڑ دیا، انہوں نے کہا میں منافقت نہیں کر سکتا۔ اس طریقے سے مشرف نے ان کو بلایا تھا، تو جب یہ طالبان والا اٹیک والا امریکہ کے آگے لیٹ گیا تھا نا 2001 کے اندر، تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے کھری کھری اسی وقت سنا دی تھی۔ دلیر آدمی تھا، انہوں کوئی پرواہ نہیں تھی کسی چیز کی، تو یہ ان کی دلیری تھی۔ میں سمجھتا ہوں یہ ان کا ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ باقی ان کے خلاف جو اہل تشیع نے ایک ہنگامہ کھڑا کیا، ایک مسئلہ ان سے ایسا ہوا، آپ اس کو کہہ لیں کہ اس جاہل عوام کے اعتبار سے تو مس ہینڈل ہوا۔ اہل سنت کے ہاں تو وہ روایتیں پائی جاتی ہیں، آپ ان کی صحت کے اوپر بحث کر سکتے ہیں، 2 رائے ہیں سیدنا علی کے حوالے سے، لیکن اس کی بنیاد پہ ان کو ناسبی کہنا معاذ اللہ۔ مولا علی کے لیے جتنی ان کی محبت تھی، ان کی تو کتاب ہے مسیل عیسیٰ، سیدنا علی کی شان میں ان کا ایک لیکچر ہے جو ریٹن فارم میں آیا ہے، اور تسبیح فاطمہ والی بخاری مسلم کی حدیث جب بھی وہ بیان کرتے تھے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ تو ان کی محبت تھی سیدنا علی کے ساتھ، بلکہ انہوں نے 2005 میں جو کتاب لکھی پاکستان میں نظام خلافت کیا، کیوں اور کیسے، اس میں انہوں نے واضح لکھا کہ معاویہ ابن ابی سفیان نے جو حضرت علی کے خلاف جنگ کی ہے، یہ تو ایک خاندانی اور قبائلی تعصب کا نتیجہ تھا، بنو امیہ اور بنو ہاشم کا۔ اس سے بڑی وہ کیا بات کریں۔ ابھی تازہ ان کی ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں کہ وہ اسلام کے پہلے مجدد کیوں ہیں، اس میں انہوں نے آل امیہ کے پھٹے اکھاڑ کے رکھ دیے کہ انہوں نے کیا کیا بگاڑ پیدا کیا تھا جو عمر بن عبدالعزیز نے آ کے دور کیا ہے، اور بتایا کہ بھی خلافت 30 سال ہے، حضرت حسن کے وہ 5 مہینے 6 مہینے ملا کے وہ پورے ہوتے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد کوئی شخص کہ ان کے اندر کوئی ایسی چیز تھی۔ باقی کچھ کمزوریاں تھیں، اور وہ جب انہوں نے میرے سامنے کہا کہ حدیث کی فیلڈ میں میں کمزور ہوں، تو میں نے دیکھ لیں پھر وہ کمزوریاں دور کر کے ریکارڈ کروا دی ہیں۔ یوٹیوب پہ میرے 3 کلپ ہیں، رپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار احمد اور حضرت معاویہ، رپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار احمد آن عبداللہ ابن سبا، اور رپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار احمد آن حضرت معاویہ کاتب وحی، یہ 3 ہیں۔ تو میں نے حدیثوں کی روشنی میں جو ان سے مس ہینڈل ہوئے تھے مسئلے میں نے بیان کر دیے۔ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ مولا علی نے کہا کہ یہ جو قرآن میں سورۃ الحجر کی آیت ہے کہ اہل ایمان قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے کدورت نکال دے گا اور وہ آمنے سامنے جو ہے وہ تختوں پہ بیٹھے ہوں گے، تو یہ حضرت علی نے کہا یہ میرے اور معاویہ کے بارے میں۔ تو میں نے کہا تو معاویہ کا تو نام ہی نہیں ہے اس میں، یہ تو انہوں نے کہا تھا یہ میرے، عثمان، طلحہ اور زبیر کے بارے میں، اور مستدرک للحاکم میں ہے، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ہے، اور کتابوں کے اندر، میرے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ہے۔ کربلا ہر جگہ آ جاتی، کیا کریں۔ وہ کربلا والا ریسرچ پیپر آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا، یہ اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی، اور انگلش میں بھی ہے، اور ہندی میں بھی۔ 200 احادیث کربلا کے اوپر جمع کی ہیں، اکثر بخاری مسلم سے ہیں، اور باقی جو کتابوں سے ان کے اوپر تحکیم بھی ہے، شیخ البانی کی، شیخ زبیر لیزئی کی، شیخ شعیب آرنوت کی رحمہ اللہ اجمعین۔ تو یہ فریلی آپ ڈاؤن لوڈ کریں ahlsunnatpak.com سے۔ تو اسی طریقے سے عبداللہ ابن سبا کے والے سے میں نے بتایا کہ شہادت عثمان میں اس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، شہادت عثمان کے اسباب کچھ اور تھے، وہ آل امیہ تھی،
تو میں نے علمی اختلاف بھی ان سے کیا ہے، لیکن یہ شیعہ نے جس طریقے سے ان کو زیرو سے ملٹیپلائی کیا، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اور ایک آدھ مسئلہ مس ہینڈل ہونے سے آپ کسی کو زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کر سکتے۔ اوورآل اس کے کریکٹر میں چیزیں دیکھنی چاہیے کہ کیا ہے، تو پھر ایک آدھ بات کے اوپر ٹالریٹ ہو سکتا ہے۔ اور پھر جب وہ بندہ کہہ بھی رہا ہو کہ مجھے اس حوالے سے کمزوری ہے، بدنیت ہو تو وہ کبھی بھی نہ اس طرح کی باتیں، یعنی اہل سنت میں بڑی جرت ہے، یا مودودی صاحب نے جرت کی ہے میر شام کے بارے میں بولنے کی، یا ڈاکٹر اسرار صاحب نے، باقی لوگ تو جرت نہیں کرتے ہیں۔